جیسے کہ سریا نے ابھی بتایا کہ اور صبح عمر اصغر خان نے اس کی دوسری پیروڈ سے شروع کیا، مگر یہ بتایا کہ کئی ایک جگہ ہے جہاں این جی اوز اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ واقعی کام، ہم لوگوں نے بھی سوچا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، مگر اب کی دفعہ ذرا تجربہ مختلف رہا اور اچھا خاصا دلچسپ رہا۔ تو یہ میں اس وجہ سے بتانا چاہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ کچھ حد تک جو روشن خیالی آ رہی ہے، سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کام کرتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ عورتوں کی صحت سے مجھے خاص لگی، اور میں بات کروں گی قاہرہ کی جو کانفرنس ہوئی تھی آبادی اور ترقی پہ، اور بیجنگ کی جو عورتوں کی کانفرنس ہوئی، دونوں کے حوالے سے اور عورت کی صحت کے اینگل سے بات کریں گے۔ قاہرہ میں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ پہلی بار پہچانا گیا کہ عورت کی صحت، خاص طور سے زچگی کے دوران جو کچھ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کتنے اہم پہلو ہے دنیا کی ترقی کے، ہر ملک کی ترقی کے لیے بھی اور پوری دنیا کی ترقی کے لیے۔ اور اس وقت قاہرہ میں جو اس پہ سوال جواب شروع ہوئے تھے، یہ آگے بھی بڑھے۔ تو یہ ساری باتیں ذرا ڈیٹیل میں جانے سے پہلے پاکستان میں جو عام عورت کے حالات ہیں اس پر تھوڑی سی باتیں کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عام عورت کی زندگی پاکستان میں کیسی ہے، یہ سمجھ لیں 70% عورتوں کی بات کریں۔ عموماً وہ گھر میں بھی اس کا نچلا طبقہ ہوتا ہے، اور جو اگر اسٹیٹسٹکس دیکھے جائیں، تعلیم کے آپ دیکھ لیں کہ 17% ہے جو مرد سے آتی ہے، صحت اس کی ہے وہ اکثر مرد سے کم ہی ہوتی ہے، اکثر اس کو غذا کم ملتی ہے، اس کو وہ خون کی کمی جو کہلاتی ہے یا انیمیا کہلاتا ہے اس کی شکار ہوتی ہے، بیمار زیادہ پڑتی ہے۔ خاص طور سے زچگی کے دوران اتنی عورتیں مرتی ہیں کہ اچھا خاصا اس کا اب اثر ہونے لگا ہے۔ جو اگر دیکھا جائے ویسٹرن جو ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتی ہیں، وہاں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم۔ ہمارے طرف کیا ہے کہ عورتیں کم ہیں اور مرد زیادہ ہیں۔ تو اور باقی جو انسانی حقوق ہے، جیسے رحمان صاحب نے ابھی بتایا، عورتوں کے بہت کم ہیں بنسبت پر۔ صحت کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا میں اب قاہرہ کی طرف آؤں گی اور بیجنگ کی طرف۔ قاہرہ سے کافی عرصے پہلے عورتوں کی جو تنظیمیں تھیں پوری دنیا میں، ان کو سب کو اسی بات پہ فکر ہو رہی تھی کہ صحت کے حوالے سے بھی جیسے اور انسانی حقوق ان کو نہیں حاصل ہو رہے ہیں، اسی طرح سے صحت کے حوالے سے بھی ان کو نہیں مل رہے تھے۔ جیسے انہوں نے آگے یہ بات پڑھی، دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو پتہ چلا کہ خاص طور سے زچگی کے دوران جتنی عورتیں مرتی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں تعلق رکھتی ہیں۔ عورتوں کو پتہ چلا کہ جو مسائل اٹھتے ہیں وہ صرف ان 9 مہینے میں نہیں اٹھتے ہیں، وہ اس سے پہلے سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ شروع ہوتے ہیں بالکل بچپن میں، جب ایک بچی کو کم غذا ملتی ہے، جب اس کو چھوٹے بھائی بہنوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، جب اس کو ماں کی مدد دینی پڑتی ہے، مشکل سے وہ خود 5-6 سال کی ہوتی ہے جب وہ ماں کی مدد شروع کرتی ہے۔ اس کو کھیل کود کا تو وقت نہیں رہتا ہے، نہ اس کو تعلیم ملتی ہے، اور تھوڑی سی تعلیم بھی اگر ملتی تو اس کو بڑے ہو کے اتنا تو پتہ چلتا کہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کیسے کروں، مگر اس تعلیم سے بھی اسے محروم رکھا جاتا ہے۔ اچھا، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غذا پوری نہ ملنے سے وہ صحیح معنوں میں بڑی نہیں ہوتی، اکثر اس کی جو دماغی طور پہ بھی جتنا اس کو آئی کیو جو انٹیلیجنس کوشش کہلاتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور اس طرح سے شادی اس کی اکثر جلدی ہو جاتی ہے۔ شادی جلدی ہونے سے کیا ہوتا ہے، ایک پیچھے ایک بچے پیدا ہوتے ہیں،
اس پر بھی عالم یہ ہے کہ اچھا بیٹا نہیں پیدا ہوا ہے، ایک بار اور کوشش کر لیتے، ایک بار اور کرتے کرتے 6 سے 8 بچے جب ہوتے ہیں اکثر وہ بیچاری مر جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ پھر صرف صحت کی بات نہیں کرتی، یہ آگے بڑھ کے انسانی حقوق کی اور عورت کے حقوق کی باتیں کرتی ہے۔ تو پوری دنیا میں عورتیں کہنے لگی کہ یہ ہمارے جسم ہے، یہ ہماری باتیں ہے، اور یہ جسم کسی اور کا نہیں ہے، نہ بھائی کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ میاں کا ہے، میرا جسم ہے۔ تو جب عورتوں کو احساس ہوا کہ یہ میرا جسم ہے، یہ حق میرے ہے اور مجھے ملنے چاہیے، اس سے آگے بات بڑھی، اور اس وقت تک جب قاہرہ کی کانفرنس آئی تو عورتیں اس بات کے لیے پوری تیار تھیں کہ صحت کے حوالے سے اپنی ایک ایک بات کے لیے لڑ سکیں۔ کیوں ہمیں یہ حق نہیں مل رہے؟ کیوں ہمیں غذا، تعلیم، انسانی حقوق نہیں مل رہے؟ کیوں اتنا تشدد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیوں زنا بالجبر ہے؟ اور اس کا کیا علاج ہے؟ کس طرح سے ہم اس سے ہٹ کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو ہاں، ایک اسٹیٹسٹک جو پاکستان کے حوالے سے تھا جو میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی، مگر میں سوچتی ہوں جو بہت ضروری ہے اس اسٹیپ پہ بھی، پاکستان سوسائٹی آف گائنیکالوجسٹ اور obstetricians کا یہ ابھی پچھلے مہینے نکالا گیا ہے، 25,000 عورتیں ہر سال زچگی کے دوران مر جاتی ہیں، 3,75,000 بیماری کی شکار ہوتی ہے، اس میں کئی ایک بیماری ایسی ہے جس سے زندگی بھر انہیں سہنا پڑتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ صحت کے جو کیا کہہ سکتے ہیں، جو بیسک ہیلتھ کیئر ہوتی ہے، اسپتالوں میں جو علاج ہوتا ہے، کچھ بھی انہیں نہیں مل سکتا۔ تو ہوا کیا کہ ان سب باتوں سے جو سوال عورتوں نے اٹھائے، اس کی وجہ سے پروگرام آف ایکشن جو کہلاتا ہے، نہ صرف قاہرہ میں مگر بیجنگ میں، اب یہ جو پروگرام آف ایکشن ہے اس میں بہت سی اچھی باتیں بھی آگے آئی، جس کے حوالے سے میں سوچتی ہوں کہ ایک قسم کی گائیڈ لائن بن سکتی ہے۔ بے شک اس میں ساری باتیں ایسی نہیں ہیں جس سے ہم اور آپ اتفاق کر سکیں، کئی ایک باتیں جب ہم اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیں گے تو مگر ایک بیس تو مل سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جو پروگرام آف ایکشن قاہرہ کا بنا، اس میں یہ آیا کہ عورتوں کو اگر ہم پاپولیشن اور ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اگر ہم آبادی کو صحیح نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کہ عورتوں کو کم بچے پیدا کرنے چاہیے۔ پاکستان کا پہلے یہ تھا، یہ تو بات صحیح ہے جیسے انوائرمنٹ والوں نے کہا کہ کنزمپشن پیٹرنز جو کہہ رہے تھے صبح کہ وہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے وہ زیادہ کیا کنزمپشن کو کیا کہتے ہیں، ہر چیز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، پیداوار ہاں اور اس کی کھپت جو ہوتی ہے وہ وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں اگر 40 لوگ بھی اتنی کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو بچے ہی پیدا کرنے چاہیے، اس کے بھی کچھ حقوق ہے اور اس چیز کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو جو پاپولیشن اور ڈیولپمنٹ پالیسی ہمیں لانی چاہیے پاکستان میں، اور جو اب تک میں سوچتی ہوں کہ صحیح معنوں میں نہیں لا پائے، وہ اس میں یہ ہے کہ بہت سی اس میں باتیں ہیں جو عورت کے حوالے سے لانی چاہیے، ابھی تھوڑا بہت شروع ہوا ہے۔ مثلاً ایک فیملی پلاننگ پروگرام شروع ہوا ہے جس میں 33,000 صحت کے کارکنوں کو پورے پاکستان میں 5 سال کا پروگرام ہے اور یہ شروع کیا گیا ہے، مگر ہمیں سنبھل کے رہنا پڑے گا اس وجہ سے کہ یہاں کس حد تک عورت کے حقوق ملیں گے، اس سے کس حد تک مرد کی ذمہ داری لائی جا سکتی ہے اس میں، یہ ساری باتیں پورے طور سے ابھی پتہ نہیں پالیسی لیول پہ
समझो स्टडी भी की गई है या नहीं। एक जो बात एक जो बात थी जो वहाँ काहिरा में भी उठी थी, जिसके लिए पाकिस्तान में रिजर्वेशंस आई थी, जो बीजिंग में दोबारा ये रिजर्वेशंस हुई थी, ये थी इस्कात अमल। इस पर ये था कि एक जो है अनसेफ अबॉर्शन जो कहलाता है, अनसेफ गैर महफूज इस्कात अमल, पाकिस्तान में काफ़ी होता है। इसमें करीब 40% औरतें हर साल मरती। तो इसका भी क्या इलाज है? अब तक ये एक चीज़ है जिस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई है और देनी चाहिए। बेशक आप फैमिली प्लानिंग को बेहतर तरीके से पहुंचाए ताकि इसकी ज़रूरत ही ना पेश है, मगर रिकग्नाइज करना इसको बहुत ही ज़रूरी है। एक बात ये है। दूसरा जो सवाल उधर उठा था वो ये था कि जो वेटिकन, जो ईसाइयों का रोमन कैथलिक हिस्सा जो है, और उसमें भी जो बहुत ही कंजर्वेटिव्स हैं वो, और कुछ जो बहुत ही कंजर्वेटिव इस्लामिक ग्रुप्स हैं, दोनों ने मिलकर कहा कि ये नहीं लाई जा सकती है। और रिजर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि काहिरा में भी इस पे अग्रीमेंट नहीं पहुंच पाए थे। और जो कंसेंसस, जैसे सुरैया ने भी बताया, उस पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था कि दोनों को मिलाकर उसकी कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो निकाली और जो उसके लफ्ज निकाले गए वो इस तरह से कि दोनों साइड थोड़े बहुत खुश हो गए थे। तो ये जो बातें थी, तो अग्रीमेंट लाना इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि अगर अग्रीमेंट नहीं लाई तो फिर आगे जाके जो ममालिक साइन करते हैं वो उस पर एक्शन नहीं लेंगे। हमारा काम है कि एक्शन लिया जाए और उस एक्शन को आगे कैसे बढ़ाया जाए ताकि हम सब उससे फ़ायदा उठा सकें। तो जो काहिरा की ICPD कॉन्फ्रेंस थी, उसका जो स्टैंड था पाकिस्तान का कि फैमिली प्लानिंग चाहिए मगर अबॉर्शन नहीं, वही हमने बीजिंग तक आगे बढ़ाया, वही स्टैंड आगे लिया। बीजिंग में जैसे हम ये आगे ले गए तो उस वक्त तक 1 साल गुजर चुका था। उस 1 साल में जैसे हमने अपने तरफ से कोशिश की कि औरतों को हकूक मिले, सारे हवाले से इंक्लूडिंग सेहत के हवाले से, इसी तरह से जो बिल्कुल कंजर्वेटिव लॉबी थी, वेटिकन और कंजर्वेटिव इस्लामिक ग्रुप्स ने मिलकर, उन्होंने भी अपना होमवर्क किया था। उनका ये था कि किसी तरह से जो स्लाइटली लिबरल है या जो बिल्कुल ही लिबरल है, उनकी बातें आगे ना आए मगर हमारी बातें आए। लिहाजा वहाँ कंसेंसस पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो गया था, मगर उसके बावजूद काफ़ी हद तक हमने कंसेंसस को बना लिया। 2 शिप पे फिर भी पाकिस्तान ने रिजर्वेशन दी थी बीजिंग में। एक था जिनसी हकूक पे और दूसरा था इस्कात अमल पे। इन 2 बातों पे इस वजह से रिजर्वेशन रखी थी कि पाकिस्तानी स्टैंड ये था कि जो आम लोग हैं वो ये 2 बातें अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मगर फाइनली अगर आप दोनों का देखें और जो पिछला काम जो इतने सालों से हो रहा है, इनके हवाले से अगर देखते हैं तो अगर हम कोशिश करें कि पॉजिटिव पॉइंट्स जो काफ़ी सारी हैं, ये लिमिटेशंस के बावजूद जो काफ़ी सारे पॉइंट्स आगे आती हैं, उसमें ये है कि बहुत सारी बातें हैं जहाँ पाकिस्तान ने एक किस्म का जैसे रोशन ख्याली देखिए, प्रोग्रेसिवनेस देखिए, अगर इन हवाले से अगर हम बात करें तो फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं तरक्की की तरफ। और एक जो बात ज़हन में आती है कि अभी भी हालांकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आ गया है काफ़ी बड़े पैमाने पे,
बनस्पत वो जो 3-4 साल पहले था। फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो कानडा में साइन हुई वो सही मानों में अभी भी पूरी आई। हमें चाहिए कि उसके तरफ भी कुछ तवज्जो दे ताकि औरतों की सेहत बेहतर हो सके, ना सिर्फ बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए मगर औरतों की अपनी जिंदगी के लिए। और हमारी ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं सोचती हूँ कि ये भी होनी चाहिए कि अगर सही मानों में सोशल एक्शन प्रोग्राम लाया जा सकता है, अभी तो उस पर भी लोगों को काफ़ी शक है और सही है उनका शक, सोशल एक्शन प्रोग्राम सही मानों में लाया जाए। दूसरा ये कि जो हदूद ऑर्डिनेंस है ये भी हटाई जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं हटाई जाएगी तो औरतों को सही मानों में इंसानी हुकूक नहीं मिल सकते। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि हमें बड़ा आस्ते चलना पड़े, छोटा छोटा कदम उठाना पड़े एक एक करके, मगर मैं सोचती हूँ कि पहले कदम उठा चुके हैं काफ़ी सारे और अभी हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।